کلپ نمبر 476۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ترجمہ: بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے، اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت وغیرہ، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ عز و جل کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت و عظمت والا ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ نوٹ: اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کے تحت مذکور تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے آج اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا عز و جل کا انکار کر دیا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، خوف۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ نمبر 2، طمع۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والی پر ترجیح دی۔ نمبر 3، اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور جب اللہ عز و جل سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت سے متعلق مسلمانوں کا حال، یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا، اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا،
شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ان لوگوں کے کفر، تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔